السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ یہ اس میں کتاب کے اندر جو دور حاضر اور پرانے زمانے کے مذاہب و فرق سے متعلق بات ہو رہی تھی، اور خاص طور سے بھی اس وقت ہم لوگ جو بات کر رہے تھے کہ زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں کیا کیا خرافات پائی جاتی تھیں، کہ کیسے کیسے مراسم تھے، رسم و رواج تھے غلط، جس کو اسلام نے مٹایا ہے۔ تو یہ بات ہو چکی تھی، اب یہاں سے ایک بات کہنی تھی، چند کچھ رسم و رواج اور میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان کا ایک طریقہ پیشانی کے بال تراش دینے کا تھا۔ اس کا بھی تذکرہ تاریخ الادب العربی کے حضرت مولانا محمد واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے کہ اہل عرب اگر کسی شریف آدمی کو گرفتار کرنے کے بعد، یعنی اگر کسی شریف آدمی کو گرفتار کرنے کے بعد اس پر احصار کرنا چاہتے تو اس کی پیشانی کے بال کاٹ کر اس کو چھوڑ دیتے، اور وہ کٹے ہوئے بال لیے فخر کرتا پھرتا، یہ فخر کرتا پھرتا کہ یہ میری شرافت کی دلیل ہے۔ حالانکہ وہ اس کی رسوائی کا سامان ہوتا تھا، لیکن وہ اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا تھا شریف آدمی۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا، ایک طریقہ تھا کہ جب کسی شاعر کو وہ قید کرتے، اس کا تذکرہ بھی تاریخ الادب العربی میں ہے، تو اس خوف سے کہ وہ اس کی حجو کرے گا، ان لوگوں کی جانے کے بعد حجو کرے گا، تسمہ سے اس کی زبان باندھ دیتے تاکہ وہ ان کی حجو نہ کر سکے۔ ان کا ایک طریقہ تعقیہ کے نام سے رائج تھا، اور وہ یہ تھا کہ کسی قبیلے کے کسی فرد کو کوئی شخص قتل کر دیتا اور قاتل سے خون کا مطالبہ کے ساتھ کیا جاتا، تو صاحب حیثیت لوگوں کی جماعت مقتول کے اولیاء کے پاس مکمل دیت لے کر جاتی اور ان سے عفو اور قبول دیت کی درخواست کرتی کہ بھائی دیت، آپ کو جو مرنا تھا مر گیا، وہ دیت لے لیجئے۔ اب اگر مقتول کے اولیاء طاقتور اور دمخم والے ہوتے، مطلب صاحب حیثیت ہوتے، تو دیت قبول کرنے سے انکار کر دیتے، ورنہ وہ یہ کہتے کہ ہمارے اور ہمارے خالق کے درمیان امر اور نہی کی ایک علامت ہے۔ دوسرے لوگ پوچھتے کہ وہ کیا علامت ہے بھائی، بتاؤ ذرا، ہم تو سمجھتے نہیں کیا بات ہے۔ تو وہ یہ جواب دیتے کہ ہم ایک تیر لے کر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں بھائی، اگر وہ خون آلودہ واپس ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں دیت لینے سے روکا جا رہا ہے، اور اگر وہ تیر اسی طرح واپس لوٹا جس طرح اوپر چڑھا تھا تو گویا دیت لے لینے کا ہم کو حکم ملا ہے۔ پھر اسی وقت اپنی داڑھیوں پر وہ ہاتھ پھیرتے جو صلح کی علامت ہوتی، اور دیت پر مصالحت کر لیتے۔ یہ ان کے ہاں طریقہ تھا بیوقوف بنانے کا، کمزور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ اس طرح سے کمزور لوگوں کو وہ کیا کرتے تھے، بیوقوف بنایا کرتے تھے۔ یہ سب طریقے جو ہے اسلام نے، یہ سارے طریقے جو ہیں اسلام نے سب کو ختم کیا ہے۔ یہ ان کے ہاں یہ طریقہ جو ہے بالکل غلط طریقہ تھا یہ۔ اور ان کے یہاں ایک طریقہ جو ہے تو یہ بھی کرتے تھے، وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کسی سے انہیں انتقام لینا ہوتا تو جب تک انتقام نہ لے لیں اس وقت تک وہ اپنے اوپر شراب حرام کر لیتے، کیونکہ شراب ان کے لیے اچھے اخلاق اور شہرت و ناموری کی دھن میں لگے رہنے میں رکاوٹ بنتی۔ یہ اسلام نے اس کو بھی ختم کیا ہے، آپ جانتی ہیں۔ چنانچہ شنفرہ اپنے ماموں تابت شرہ کا مرثیہ کہتا ہے، جس میں اس کا انتقام لینے کا ذکر اس نے کیا ہے۔ اس طرح آپ
مراثی آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں بھی اسی طرح امرؤ القیس جب بنو اسد پر کامیابی حاصل کرتا ہے تو اپنے ایک قصیدے میں وہ بھی اس نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کا ایک دستور معاقرے کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اونٹوں کے ذبح کرنے میں 2 آدمی بازی لگاتے اور ہر ایک دوسرے سے بڑھ جانا چاہتا۔ ایک شخص اونٹ کی ایک تعداد ذبح کرتا، دوسرا اس کی ضد میں فخر جتانے کے لیے اس سے زیادہ تعداد ذبح کرتا، یہاں تک کہ جو اونٹ کی زیادہ تعداد ذبح کر ڈالتا وہ اپنے مقابل پر غالب ٹھہرتا اور اس کو بھگا دیتا۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں سے معاقرے سے منع فرمایا ہے، بدوؤں کو کہ معاقرے سے منع فرمایا، اس کا گوشت کھانا مکروہ قرار دیا ہے تاکہ یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جانے کے قبیل سے نہ بن جائے۔ یہ سب ان کے ہاں غلط طریقہ رائج تھا، اسلام نے اس طریقے کو کیا کیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب ان کے یہاں ایک طریقہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک طریقہ یہ بھی تھا، اور بہت زیادہ اس کا چلن تھا ان کے ہاں، کہ ایک جاہلی دستور پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرنے کا تھا، جس کی صورت یہ ہوتی کہ اہل عرب زمانے جاہلیت میں جب سفر پر جانا چاہتے یا تجارت کرنی چاہتے یا نکاح کا ارادہ کرتے، کسی سے نکاح کرنا ہے ان کو، یا ان کے درمیان نسب کے معاملے میں یا کسی مقتول کے بارے میں یا دیت کا بار ڈالنے میں یا ان کے علاوہ کسی اور بڑے معاملے میں اختلاف ہوتے، تو وہ حبل کے پاس آتے جو مکہ میں قریش کا سب سے بڑا بت تھا، جیسا کہ تذکرہ کیا اس کا، اور خانہ کعبہ میں نصب تھا، اور 5,000 صاحب قداح یا قد کو بطور نذرانہ 100 درہم پیش کرتے تاکہ وہ ان کے لیے فال نکالے۔ اس مقصد کے لیے 7 طول و عرض میں مساوی پانسے خانہ کعبہ کے محافظ اور خادم کے پاس محفوظ تھے، جن پر کچھ علامات اور تحریر سب تھیں۔ ان میں سے ایک پر امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا کا فقرہ کندہ تھا، اور ایک پر نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا، اور ایک پر منکم، تم میں سے کا لفظ مرتسم تھا، اور ایک پر من غیرکم، تمہارے غیر میں سے ہے کا، اور ایک پر ملصق، ملا ہوا، چپکا ہوا، ملصق جو ہے ملصقن یا ملحق، یعنی مراد وہ شخص جو خاندان کا نہ ہو بلکہ باہر سے آ کر مل گیا ہو، ملصق، ملا ہوا، چپکا ہوا، اور ایک پر عقل دیت کا، اور ایک پر قفل کا، یعنی اس پر کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ چاہتے کہ جس کام کا وہ عزم رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس کے مستقبل اور انجام کی بابت معلوم کریں کہ وہ ان کے لیے باعث خیر ہوگا یا شر کا موجب ہوگا، تو پانسوں کا محافظ امر اور نہیں والے تیروں سے ان کے لیے فال نکالتا۔ اگر امر کا نکلتا تو جنگ یا سفر یا شادی یا ختنہ و تعمیر مکان وغیرہ سے متعلق اپنے عزم کو وہ عملی جامہ پہناتے، اور اگر نہیں والا نکلتا تو اس کام کو 1 سال تک ملتوی کر دیتے، جب تک وہ مدت گزر جاتی تو پھر اسی طرح فال نکالتے۔ یہ طریقہ تھا ان کا۔ اگر ان میں کسی کے نسب کے بارے میں جھگڑا ہوتا تو پانسوں کا محافظ ان تیروں سے جن پر منکم اور من غیرکم اور ملصق کے الفاظ مرتسم ہوتے فال نکالتا۔ اگر منکم، تم میں سے والا نکل آتا تو اس آدمی کو صاحب عزت قرار دیتے کہ بھائی ہمارا میں سے ہے، یہ جس کے نسب میں شبہ اور جس کے معاملے میں جھگڑا کیا جاتا، اور اس کا انتہائی احترام کرتے۔ لیکن اگر من غیرکم نکل گیا، منکم نکل گیا، تو اس کا ظاہر ہے کہ وہ اپنا ہی ہو گیا، اس کا احترام کرتے تھے۔ لیکن اگر من غیرکم، یعنی تمہارے سوا والا نکلتا تو اس آدمی سے نفرت کرنے لگتے تھے پھر، اور اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے۔ اور اگر ملصق والا نکلتا تو پھر وہ شخص ان کے نزدیک مجہول النسب قرار پاتا کہ بھائی یہ ہے
ہمارے ساتھ چپک تو گیا ہے، مل تو گیا ہے، لیکن مجہول النسب ہے یہ۔ غرض ان پانسوں اور تیروں سے جن کا یہ تذکرہ ہوا ابھی، جو کچھ نکلتا اس کے بموجب عمل کیا جانا ضروری ہوتا، اس پر عمل جو ہے کامل اعتماد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس طرح جب عقل مقتول کی دیت کے بارے میں قاتل کے مشتبہ ہونے کی بنا پر ان کے درمیان نزاع ہوتی، جھگڑا ہوتا، تو اس شخص کو لایا جاتا ہے، اس پر قتل کی تہمت لگائی گئی ہوتی، اور دیت اور غفل والے وہاں سے نکالے جاتے، اور محافظ ان کے لیے فال نکالتا۔ اگر دیت والا پانسا نکلتا تو اس پر دیت کا بار ڈالتے، اور اگر غفل والا نکلتا تو دوبارہ فال نکالتے، یہاں تک کہ وہ پانسا نکلے جس پر عقل مکتوب ہو۔ یہ زمانے جاہلیت میں عرب کے دستور میں فالگیری 3 طرح سے ہوا کرتی تھی، اس کا بہت زیادہ چلن تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدویٰ ولا طیارۃ ولا حامۃ یہ فرمایا آپ نے کہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے اور یہ فالگیری نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی یہ روایت، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں عرب میں دستور فالگیری 3 طرح سے ہوا کرتی، جن میں سے بطور نمونہ یہ چند پہ یہ جو جس کا تذکرہ ابھی ہو چکا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تو استسقام کے معنی ہیں اس چیز کے جاننے کی طلب جو مقسوم قسمت میں ہے، نہ یہ کہ جو مقسوم قسمت میں نہیں ہے اس کے جاننے کی طلب، لہذا تیروں کے ذریعے معلوم کیا جاتا کہ قسمت میں کیا ہے۔ استسقام بالازلام، پانسوں اور تیروں سے قسمت معلوم کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق، کہ تم پر حرام کیا گیا مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور جو گلا گھٹ کر یا لکڑی وغیرہ سے چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور وہ بھی حرام ہے جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب افعال فسق ہیں، اس کو منع کر دیا ہے۔ ایک اور چیز ہے اخیر میں اس کا تذکرہ ضروری ہے، چونکہ قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، میں اس لیے کر دیتا ہوں۔ اس کا تذکرہ جو ہے کہ اب اخیر میں زمانے جاہلیت کی مشہور و معروف کارستانی ان کی نسی کے تذکرہ بھی، اور اس سلسلے کو ختم کرتا ہوں میں۔ نسی کہتے ہیں مؤخر کر دینے کو۔ جاہلیت میں چونکہ 1 مہینے کی حرمت کو دوسرے مہینے تک مؤخر کر دیتے، اس لیے اس طریقے کا نام نسی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مہینوں میں نسی کا طریقہ سب سے پہلے عمرو بن لحی الخزاعی نے جاری کیا، نیز اس نے اہیرا اور صائبہ، وسیلہ اور حام کی رسم اختراع کی، گڑھ لی اس نے، اور نیز اسی نے سب سے پہلے اہل عرب کو بتوں کی پرستش سکھائی ہے۔ اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، میں نے تفصیل سے یہ کیا ہے، لیکن ابن اسحاق متوفہ 1510 یہ عیسوی جو مصنف ہیں سیرت النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں ابن اسحاق یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربوں میں نسی کا طریقہ، کچھ لوگوں نے تو عمرو بن لحی کو لکھا ہے، لیکن انہوں نے بیان کیا ہے کہ عربوں میں نسی کا طریقہ رائج، سب سے پہلے جس نے عربوں میں نسی کا طریقہ رائج کیا ہے وہ القلمس تھا، یعنی حذیفہ ابن عبد ابن فقیم۔ یہ حذیفہ ابن
عبد ابن فقیم، یعنی قلمس یہ اس کا لقب ہے، نام اس کو قلمس اس لیے کہا گیا اس کے جود و سخا کی وجہ سے، کہ اس لیے قلمس یہ سمندر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بہت چونکہ وہ بڑا سخی اور فیاض تھا اس لیے اس کا لقب جو ہے قلمس رکھا گیا، لیکن نام اس کا یہ ہے حذیفہ ابن عبد ابن فقیم۔ وہ جس مہینے کو حلال کہہ دیتا وہ حلال، اور جسے حرام بتا دیتا وہ حرام قرار پاتا۔ پھر اس کے بعد اس کی اولاد اس منصب پر فائز ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس کے لڑکوں میں سے جنادہ ابن اوف تک یہ منصب پہنچا، اور اسی کے زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 38 پہ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں صفحہ 38 پہ پوری تفصیل سے سیرت ابن ہشام میں علامہ شیخ ابن اسحاق نے اس کو نقل کیا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب عرب جب اپنے حج سے فارغ ہوتے تو اس کے القلمس کے پاس، یعنی القلمس کے پاس منی میں جمع ہوتے، پھر وہ جمرہ عقبہ کے پاس والی پہاڑی پر کھڑا ہوتا اور بلند آواز سے اعلان کرتا کہ اے اللہ، نہ میں عیب لگاتا ہوں، نہ میں محروم کرتا ہوں، اور نہ تیرے فیصلے کو رد کیا جا سکتا ہے، البتہ اے اللہ میں اس مہینے کو حلال کرتا ہوں، اور حرام مہینوں میں سے اس مہینے کا نام لیتا جس میں لوٹ مار کرنے پر اہل عرب متفق ہوتے، اور اس کو آئندہ سال تک مؤخر کرتا ہوں، اور اس کی جگہ باقی مہینوں میں سے فلاں مہینے کو حرام کرتا ہوں۔ اس طرح وہ جس مہینے کو کہ حلال ہونے کا اعلان کرتا وہ حلال بنا لیا جاتا، اور جس کے حرام ہونے کا اعلان کرتا اسے حرام قرار دیا جاتا۔ دراصل اہل عرب اس بات کا تو اعتقاد رکھتے تھے کہ حرام مہینوں کی تعظیم دین میں داخل ہے، اور وہ 4 ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، لہذا ان حرمت والے مہینوں میں قتل و غارت گری کی معصیت سے بچنا چاہتے، لیکن دوسری طرف ان کے کچھ قبائل ان مہینوں کو قتل و غارت گری کے لیے مباح بنانا چاہتے، لہذا جب وہ کسی حرام مہینے میں جنگ کرتے تو اس کی جگہ دوسرے مہینے کو جو حلال مہینوں میں سے ہوتا حرام قرار دے لیتے اور کہتے نسیء الشہر، یعنی مہینہ مؤخر ہو گیا۔ یوں محرم کو حلال اور سفر کو حرام ٹھہرا لیتے۔ اگر دیکھتے کہ قتال کے لیے ابھی سفر کی بھی ضرورت ہے تو پھر اس کو بھی حلال کر کے ربیع الاول کو بھی حرام ٹھہرا دے لیتے، اور اسی طرح کرتے جاتے یہاں تک کہ حرمت سال کے تمام مہینوں میں گردش کرتی رہتی، اور مہینوں کی حرمت میں صرف تعداد کا اعتبار کرتے، نہ کہ معلوم مہینوں کی خصوصیت کا۔ یہ طریقہ تھا ان کا، اور کبھی مہینوں کی عدد میں بھی اضافہ کر لیتے، اس طرح کہ اس کو 13 یا 14 مہینے کر لیتے تاکہ ان کے لیے وقت میں وسعت ہو جائے، اور ان 13 یا 14 مہینوں کے سال کے 4 مہینوں کو حرام قرار دے دیتے۔ اس لیے کتاب و سنت میں عدد متعین کر دیا گیا کہ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم، زمانہ گردش کرتا ہوا بالآخر اپنے اصلی حالت پر آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور قرآن نے بھی فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا يحلونه آمن ويحرمونه آما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء آمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے جس میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی دین قیم ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں قتال کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو۔ جس نسی کو تم کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو۔ جس نسی تو
کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے، ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی ہو جائے اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی ہو جائے۔ ان کے برے اعمال ان کو خوشنما دکھا دیے جاتے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا الا ان الزمان قد استدار کحیاتہ، تو یہ دور جاہلیت میں یعنی نسی کی وجہ سے حج بجائے ذوالحجہ کے کسی اور مہینے میں بھی ادا کر لیا جاتا تھا، جسے انہوں نے اپنے طور پر ذوالحجہ قرار دیا ہوتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج ادا کیا ہے اور اسی حج کے موقع پر آپ کے خطبے کا یہ فقرہ ہے الا ان الزمان قد استدار حیاتہ، سال ذوالحجہ کا مہینہ اصلی تھا اور اس کے بجائے مہینہ کوئی اور نہیں تھا، جو رسم نسی کی وجہ سے ذوالحجہ ٹھہرا لیا گیا ہوتا۔ اب ان زمانہ قد استدار کحیاتی، زمانہ گردش کرتا ہوا بالآخر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ معنی خیزی اور باریکی پر غور فرمائیے، یعنی سال ہجرت کے 10ویں سال جاہلیت کے چلائے ہوئے یہ کے باوجود ذوالحجہ ہی رہا اور اس کے بعد اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس سال حج کیا ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ہوا۔ اس کے بعد جو ہمیں ان کے ہاں عربوں کے ہاں ایک طریقہ بہت غلط رسم جو تھی وہ یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ اس کو بھی اب آخر میں بتا دیتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بعض عرب قبائل میں بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم تھی، سب کے ہاں نہیں تھی لیکن بعض قبائل میں تھی۔ اس کے مختلف اسباب و محرکات تھے۔ 2 سبب تو قرآن نے بتایا ہے، ایک تو ننگے آر کے اندیشے کی وجہ سے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، یا فقر و فاقے کی وجہ سے، جیسے 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ایک جگہ من املاق ہے اور ایک جگہ خشیۃ املاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقر و فاقے کی وجہ سے۔ اور ایک تیسرا سبب بھی ہمارے ایک پروفیسر نے عبدالرحیم عبدالتواب صاحب نے بتایا ہے کہ خالص دینی نقطہ نظر بھی تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عورت جو ہے یہ شیطان کی ایجنٹ ہے اور اس کا خالق اللہ نہیں ہے بلکہ شیطان ہے، اس لیے اس سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جراثیم ہم مسلمانوں تک بھی، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر بھی یہ جراثیم آج جو ہے کیا ہے منتقل ہو گیا ہے، اور بہت سے مسلمان بھائی بھی وہ یہی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا۔ اور اگر سورہ اعراف کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ غلطی حضرت آدم علیہ السلام کے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہ فرمایا قرآن نے۔ تو بہر صورت وہ مختلف اسباب و محرکات تھے، یعنی ایک تو ننگ و عار کی وجہ سے، یا فقر و فاقے کی وجہ سے، یا خالص دینی نقطہ نظر سے، یہ تینوں وجہ ہو سکتی ہیں، یا ان کے اس عقیدے اور نظریے کی وجہ سے کہ عورت خالق، میں نے جیسے ابھی بتایا خالق نہیں ہے، اللہ نہیں ہے بلکہ شیطان ہے، اور عورت شیطان کی ایجنٹ ہے، اس لیے اس کو تباہ کر دینا ضروری ہے، یہ سمجھتے تھے۔ یہ غلط رسم سارے عربوں میں نہ تھی، میں نے ابھی بتایا، بلکہ کچھ ہی قبائل میں اس کا چلن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس پر بہت سخت وعید فرمائی ہے اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ تکویر میں آیت 8-9 ہے۔ اور جب زندہ گاڑی گئی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی، سوال کا رخ زندہ درگور کرنے والے کے بجائے اس لڑکی سے ہے، اس سے اس کے جرم کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن ان سے بہت زیادہ ناراض ہوگا، یعنی اتنا زیادہ ناراض ہوگا کہ اس کی طرف جو ہے وہ مخاطب بھی نہیں ہوگا اس سے۔ یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت سخت ناراض ہوگا اس سے۔ یہ اب ہمیں سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ عربوں کے یہاں ہم کے یہاں جو زمانے جاہلیت میں جو رسم و رواج اور جو ان کے یہاں خرافات تھی
ان کا تذکرہ ہو گیا اور اسلام نے اس کو سب کو مٹا دیا، ایک ایک کو کھرچ کھرچ کر اسلام نے صاف کیا ہے قرآن کے اندر، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے اس کو سب کو ختم کیا ہے۔ اب آگے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عربوں کے یہاں آئلی قانون کیا تھا۔ عربوں کے یہاں شادی بیاہ کا بالکل وہی طریقہ تھا جو آج اسلام میں ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ البتہ ان کے یہاں شادی بیاہ کی کچھ غلط شکلیں بھی تھیں، مثلا نکاح البغایا، نکاح الاستبضاء، نکاح المقت، یہ سب غلط طریقے تھے جو ایران سے آئے تھے۔ اسلام نے ان سب کو ختم کر دیا۔ نیز وہ لوگ شادی کے وقت شگون کے لیے تیر نکالتے، اگر تیر ہاں کا ہوتا تو شادی کرتے ورنہ نہ کرتے۔ شادی لڑکی کے گھر والوں اور لڑکے کے گھر والوں کی رضامندی سے ہوتی تھی۔ ان کے یہاں یہ بہت ہی معیوب بات تھی کہ کوئی لڑکی بالغ ہو اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو، یہ بہت معیوب بات تھی۔ اور طلاق، ان کے یہاں طلاق کا طریقہ تھا، طلاق کا حق مرد کو ہوتا تھا، الا یہ کہ شادی کے وقت اگر یہ طے ہو جاتا کہ لڑکی کو بھی حق رہے گا تو لڑکی کو بھی حق حاصل ہوتا تھا۔ مرد طلاق دیتا تو کہتا الحقی باہلکی کہ اپنے گھر والوں سے مل جاؤ، یعنی اپنے گھر چلی جاؤ، اور اگر عورت علیحدگی چاہتی تو گھر کے دروازے کا پردہ پلٹ دیتی۔ شوہر سمجھ جاتا کہ یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ البتہ ان کے یہاں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، اس لیے قرآن میں اللہ جل شانہ نے حد مقرر کر دیے کہ الطلاق مرتان، کہ 2 مرتبہ طلاق ہے بس، اس کے بعد تیسری مرتبہ دو گے تو پھر اب جو کیا ہے، اب جو ہے لائی۔ تو اب یہ بھی نکاح کے قسموں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو اب ان کے یہاں نکاح کی جو قسمیں کیا تھیں، تو تھوڑی سی وضاحت جو ہے اس کی وضاحت ہو جائے کہ ایک نکاح معمول کے مطابق نکاح، جس سے آج نکاح ہوتا ہے، منگنی ہوتی، مہر متعین ہوتا، لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کی رضامندی سے شادی ہوتی، یہ تو طریقہ، یہ چلن تھا، اور زیادہ تر عربوں میں اسی کا چلن تھا۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بھی مسلمان ہوا ہے، آپ نے کسی کا تجدید نکاح نہیں کرایا۔ زمانے جاہلیت میں جس کا بھی نکاح ہوا تھا، کسی کا تجدید نکاح نہیں کرایا۔ ہاں البتہ کچھ غلط نکاح کے طریقے، ابھی میں نے اس کا یہ کیا ہے کہ ایک طریقہ نکاح الاستبضاء ہے، یہ نکاح کا غلط طریقہ تھا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا جب وہ پاک ہو جاتی کہ فلاں شخص کے گھر جاؤ، وہ عورت اس کے گھر جاتی اور اس کے یہاں حاملہ ہونے تک رہتی۔ اس دوران شوہر اس سے علیحدگی اختیار کرتا اور اس سے کسی طرح کا جسمانی تعلق قائم نہ کرتا۔ یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ شریف لڑکا پیدا ہو، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے نکاح الاستبضاء۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے، اس کو تفصیل سے جاننا چاہے تو بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اور شراح نے اس حدیث کی تشریح کی ہے، اور ایک کتاب ہے عربی میں النظام بین الاسلامی الجاہلیہ، تو اس میں بھی اس کو تفصیل سے پڑھ سکتا ہے آدمی۔ تیسرا نکاح کا طریقہ وہ تھا نکاح المتعہ، وقتی نکاح۔ اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی وقتی نکاح نہیں ہے۔ نکاح الشغار، ادلے بدلے کا نکاح، یعنی 2 لوگ اس شرط پر شادی کریں کہ تم میری شادی اپنی بہن سے کرا دو، اپنی مولیت سے کرا دو، میں بھی تمہاری شادی اپنی مولیہ یا بہن سے کرا دوں گا، اور کوئی مہر نہ ہوگا۔ اسلام میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نکاح البغایا، 5واں نکاح کا طریقہ۔ زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ طائفہ عورت، طوائف جو ہیں، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیتی۔ بہت سے لوگوں کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت ہوتی، بہت سے لوگ آتے اور اس سے جنسی تعلق قائم کرتے۔ جب وہ حاملہ ہو جاتی اور بچہ جنتی
تو سارے لوگوں کو بلاتی اور قیافہ شناس لوگوں کو بھی بلاتی، پھر وہ بچہ جس شخص کے مشابہ ہوتا وہ اس کا لڑکا قرار پاتا، وہ اسی کے نام سے پکارا جاتا، وہ شخص انکار نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں نقل کیا ہے۔ اب یہ نکاح البدل ایک رہ گیا ہے، بس چھٹا ہے۔ عربوں کے یہاں ایک نکاح کا یہ بھی طریقہ رائج تھا کہ ہر دو شخصوں میں سے ہر شخص دوسرے کے لیے اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاتا، یہ طریقہ بھی تھا اور غلط طریقہ، اس کو بھی اسلام نے ختم کیا ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے بعد بات ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔